ویلکم بیک۔ بھارت سے آنے والے آبی ریلوں کے باعث دریائے راوی اور ستلج کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ سیلاب سے قصور، اوکاڑا، پاکپتن، ساہیوال اور بہاول نگر کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئی۔ ترجمان ریسکیو پنجاب کا کہنا ہے دریاؤں سے ملحقہ علاقوں سے 24,000 سے زیادہ افراد کا انخلا اور منتقلی کی ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف آبی اور سفارتی جارحیت جاری ہے۔ سفارتی ذرائع بھارت کی سینتاس معاہدے کی غیر قانونی اور یک طرفہ معطلی کے جواز پیدا کرنے کی کوششیں۔ علیم ملک ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ علیم بتائیے گا۔ جی کہ بھارت انڈس واٹر کمشنر کی بجائے ہائی کمیشن کے ذریعے پاکستان سے رابطہ کر رہا ہے۔ اب تک بھارت نے 3 مرتبہ پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے پاکستان کو سیلاب سے آگاہ کیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ بھارت کے انڈس واٹر کمشنر کی جانب سے پاکستان کو آگاہ کیا جاتا۔ بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی ان حرکتوں سے غیر قانونی اور یک طرفہ معطلی کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں بھارت مختلف مقامات پر پانی کے اخراج کے حوالے سے ہائی کمیشن کے ذریعے 3 مرتبہ رابطے کر چکا ہے۔ یہ جو سفارتی سطح کے رابطے ہیں یہ پاکستان اور بھارت کا جو سینتاس معاہدہ ہے اس کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بھارت اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے چونکہ یہ رابطہ کر رہا ہے، پاکستان کی جانب سے بھارت سے سینتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ جو اب تک رابطے کیے ہیں اس میں بھارت نے 3 مقامات پر سیلاب سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ اس میں دریا ستلج میں حریق کے مقام پر، جبکہ فیروز پور سے آگے سیلاب بڑھنے سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دریا توی میں جموں کے مقام پر بھی سیلاب سے آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ رابطے جو ہیں وہ انڈین ہائی کمیشن کی جانب سے پاکستان سے کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دریائے ستلج کے پانی میں اضافے کے باعث کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ ہزاروں ایکڑ رقبے پر تیار فصلیں تباہ ہو گئی۔ سرور آباد اور بکھری میں زمینی کٹاؤ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہیڈ پنجنت پر موجود محمد عدنان ظہور سے۔ ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت موجود ہوں 5 دریاؤں کے سنگم ہیڈ پنن کے مقام پر، جہاں پانی کی آمد 1 لاکھ کیوسک سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر محیط کھڑی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اہل علاقہ، مزید ان سے جانتے ہیں۔ دیہی علاقے ہیں ان کا کافی نقصان ہوا ہے۔ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے مدد کریں۔ لوگ اپنی مدد کے تحت آپ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث عز شریف کے علاقے سرور آباد بکھری میں زمینی کٹاؤ جاری ہے۔ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کی امداد کے لیے ریسکیو 1122 اور انتظامیہ بھی موجود ہے۔ جی دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شاہدرہ اور سگیاں پل پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اس وقت سگیاں پل پر موجود مظہر اقبال سے مزید جانتے ہیں کیا اپڈیٹس ہیں۔ مظہر بتائیے گا۔ دریائے راوی میں 2 روز قبل 1 لاکھ کیوسک سے زائد کا جو سیلابی ریلا چھوڑا تھا وہ گزشتہ روز پاکستانی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور آج شاہدرہ کے مقام سے گزرے گا۔ اس وقت پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک ہے اور نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ اس وقت 90,000 کیوسک ہے اور یہاں پر درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اور پی ڈی ایم اے نے نارووال، لاہور، ننکانہ صاحب، فیصلہ آباد، اوکاڑا، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ، خانیوال ان کے اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ایک مراسلہ بھی جاری کیا تھا کہ دریا کے کنارے آباد لوگ ہیں ان کو محفوظ مقام پر منتقل کروایا جائے۔ دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب آنے کا اندیشہ ہے۔ سیال کوٹ میں بارش کے بعد گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ تمام شاہراہوں پر 1.5 سے 2 فیٹ پانی جمع ہے، جس سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عامر جاوید بٹ۔ شہر گردرواں میں گزشتہ رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہوا ہے۔ تمام جتنی بھی اہم شاہراہیں ہیں اور گلی محلے ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ریلوے روڈ، کچا شاہپورہ روڈ، بودپورہ روڈ، سردار بیگم ہاسپٹل روڈ، رنگپورہ روڈ، جو اسلام آباد محلے کا چوک، یہاں پر تمام شاہراہوں کے اوپر 1.5 سے 2 فٹ پانی کھڑا ہے اور ناقص سے سیوریج سسٹم ہونے کے باعث جو بارش کا پانی ہے وہ شہریوں کے گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو بارش کا سلسلہ ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی وزیر آباد کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش شہر تالاب بن گیا۔ لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندے راشد چودھری سے۔
جی بالکل، وزیر آباد شہر اور گرد و نواح میں رات بھر سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے. آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. موسلادھار بارش کے باعث جو ہے شہر کے نشیبی علاقے جو ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے ہیں. جناح کالونی، ماڈل کالونی، کالج روڈ، اللہ والا چوک، ریلوے کالونی، محلہ جلال پورہ کے علاقے جو ہیں ان میں کافی زیادہ پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے، جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نالے جو ہیں وہ بھی اوور فلو ہو گئے ہیں، جس کے بعد شہری جو ہیں گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. شہریوں نے کمشنر گجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب کا سسٹم جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے تاکہ شہری جو ہیں اپنے معمولات زندگی جو ہیں وہ بر وقت انجام دے سکیں. جی، گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے. کمشنر گلگت بلتستان کمال خان کا کہنا ہے اسکردو میں پاک فوج ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں بھرپور مدد کر رہی ہے. پاک فوج نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. کمشنر بلتستان کمال خان کے مطابق پاک فوج کی جانب سے 6000 کلو سے زائد راشن تقسیم کیا گیا. پاک فوج متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم کر کے علاج کی سہولت اور مفت دواؤں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے. ٹو پاکستان آرمی اور ان کی جو بھی ہائی کمانڈ اس وقت گلگت میں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے یہاں ہیلی سورٹیز کا اہتمام کیا. 6000 kg تقریباً راشن انہوں نے اپنا ارینج کیا ہے اور اس پہ ہم نے ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ہم نے اپنا تھوڑا سا حصہ جو ہے دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے ڈالا ہے. راشن ہماری کوشش یہی ہوئی ہے کہ ہم غریب سے غریب جو طبقے کے لوگ ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں اور ان میں یہ تقسیم کریں. کل بھی ہیلی انشاءاللہ کرے گی اپنی سورٹیز. اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ اور دوائیاں اگین یہ پاکستان آرمی کے تعاون سے ہوا ہے. ان کا ایک ڈاکٹر صاحب یہاں کیمپ لگا رہے ہیں. دوائیاں بہت زیادہ ہیں، بچ بھی جائیں گی. وہ ہم نے ڈی سی شگر کے حوالے کیا تاکہ یہاں جو سول ڈسپنسری ہے اس میں سے دوائیاں ان کو ملیں اور جو لوگ اس سول ڈسپنسری میں اپنا علاج کرانے جائیں گے تو وہاں سے ان دوائیوں کی طرف. IMF نے قدرتی آفات کے باعث نقصانات کو کم کرنے کے لیے انشورنس کور فراہم کرنے کی تجویز دے دی. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان میں بینکنگ انڈسٹری کی ترقی کے باوجود انشورنس کا شعبہ عالمی معیار کے مطابق کام نہیں کر رہا. حکومتی ترقیاتی منصوبوں کو بھی انشورنس کور فراہم نہیں کیا جا رہا. IMF کا مطالبہ ہے کہ نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے انشورنس کور لازمی فراہم کیا جائے. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن انشورنس سیکٹر کی ترقی کے لیے اقدامات کرنے میں ناکام ہے. SECP کے انشورنس ڈویژن کو ماہرین کی اشد ضرورت ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی قدرتی آفات کے لیے انشورنس کو فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. کراچی میں ایک اورنگی روڈ پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل اور رکشے کو روننے کی CCTV سامنے آ گئی ہے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے تیز رفتار ٹرک ڈرائیور نے پہلے موٹر سائیکل اور رکشے کو ٹکر ماری. اس بارے میں مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے. اپڈیٹ کیجیے نذیر. دیکھیں، ڈیفنس گولڈ مارک کے قریب آج صبح ایک ٹریفک حادثہ ہوا تھا جس میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار سیکیورٹی گارڈ جاباگ اور رکشے میں موجود خاتون زخمی ہو گئی، جس کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی جس میں ٹرک کی رفتار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ انتہائی تیزی سے چلاتا ہوا آیا. اور اگر یہ حادثہ چند لمحے قبل ہوتا تو شاید زیادہ جانب جا سکتی تھی، کیونکہ موٹر سائیکل بڑی تعداد میں وہاں سے گزر رہی تھی. ٹرک ڈرائیور نے پہلے موٹر سائیکل کو، اس کے بعد رکشے کو رونتا ہوا وہ آگے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور سڑک پر ٹریفک ہونے کے باوجود یہ اس کی رفتار کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اور نذیر، کل ہم نے دیکھا کہ مزدا نے ٹکر ماری تو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، 3 لوگ جاں بحق ہو گئے. آج پھر یہ واقعہ ٹرک نے ٹکر مار دی. آئے روز اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ تواتر سے پیش آ رہے ہیں. کیوں انتظامیہ ان کو روکنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، اصل میں جو انتظامیہ کی جانب سے جو ہیوی ٹریفک ہے ان کو کنٹرول کرنے کے تو اقدامات کیے گئے، لیکن جو یہ والی ٹریفک ہے جو ہیوی ٹریفک میں نہیں آتی، یہ مزدا ٹرک کہلاتے ہیں، تو ان کو مانیٹر کرنے کے لیے یا ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اسی سڑک پر آدھے گھنٹے بعد دوسرا حادثہ بھی پیش آیا جو کریمہ آباد کے قریب، اس میں بھی ایک راہگیر خاتون زخمی ہو گئی ہے. ان دونوں واقعات میں جو دونوں ڈرائیور تھے، تو کیا اس قسم کے جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہیوی ٹریفک میں نہیں آتے، یہ حادثات پیش نہ آئے، اس کے لیے کیا اس قسم کے حادثات کے ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ بالکل. دیکھیں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ
اس پورے کام میں صرف ٹریفک پولیس نہیں بلکہ ٹریفک کے جو حکومت سندھ کا جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے اور روڈ سیفٹی والے، ان تمام کا یہ اس کے اندر کردار ہونا چاہیے کہ سائن بورڈ لگائیں، چالان کریں، ایسے ڈرائیوروں کو گرفتار کریں. اس کا لائسنس بھی ابھی چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے. اور دونوں واقعات میں ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہے، ایک جگہ ایک سیکیورٹی گارڈ جاں بحق اور ایک خاتون زخمی ہوئی ہے. افسوسناک حادثات کے بعد انتظامیہ جاگتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس پہ کیا کارروائی کی جاتی ہے. جی دیکھنا یہ ہے کہ کیا کارروائی کی جاتی ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ نذیر شاہ، شکریہ. نو کمنٹس، ابھی بات نہیں کروں گا. صحافیوں کے سوال پر پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا صرف ایک ہی جواب. اڈیالہ جیل کے باہر صحافی نے سوال کیا، بانی سے ملاقات ہوگی؟ کل ٹویٹ کا کیا معاملہ ہوا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، ابھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، شکریہ. نام لکھا نہیں، ابھی بات نہیں کروں گا پلیز. اب میں نے نام لکھا دیا، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج ملاقات ہوئی. سر کل آپ کی ٹویٹ ایک آئی ہے، اس پہ ذرا بتائیے گا کیا وجوہات ہوئی ہیں؟ ابھی کوئی بات نہیں کروں گا، ابھی نہیں، پلیز مہربانی، تھینک یو. نہیں آپ نے تو فیصلہ سنا دیا اپنا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی میں بات نہیں کروں گا نا. پہلے بھی آپ کا فیصلہ خان صاحب نے واپس لے لیا تھا، آپ کو نہیں جانے دیا گیا، تو ابھی بھی ملاقات ہوگی تو وہی معاملہ ہوگا. ہے کیا معاملہ؟ نو کامنٹ. علیمہ خانم کا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، وہ ہمارے وکیل ہیں، ہماری فیملی کی طرح ہیں، ان کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، ضمنی انتخابات کا ایشو ہے. صحافی کے سوال پر عظما خان نے کہا، ضمنی انتخاب پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی. بانی نے واضح طور پر بتایا تھا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا ہے. کا پیغام دیا تھا کہ ضمنی انتخابات میں ہم الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، سنا اس پہ کوئی تنازع ہوا ہے تو پارٹی بتائے گی کیا تنازع ہوا ہے. طلب کلامی نہیں ہے. میں بڑی عزت، ہمارے لائر ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ بڑا، سب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا وہ فیملی کی طرح ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ ان کے اپنا ہوگا اور یہ میں ہو رہا ہے الیکشن جو ہے بائی الیکشن، اس کے اوپر زیادہ ہی. سندھ ہائی کورٹ میں بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف سابق صدر عارف الوی اور اہل خانہ کی درخواست پر سماعت. عدالت نے ڈاکٹر عارف الوی، صاحبزادے عواب الوی اور دیگر کو حراست میں نہ لینے کی ہدایت کی. عدالت نے ڈاکٹر عارف الوی اور پوری فیملی کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اور دیگر سے 21 اکتوبر تک رپورٹ طلب کر لی. تفتیشی افسر نے کہا، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی درخواست گزار کے خلاف توہین مذہب کے الزامات پر تحقیقات کر رہا ہے. نوٹس کے باوجود درخواست گزار تحقیقات کے لیے پیش نہیں ہے. وکیل نے کہا، سابق صدر پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام ہے. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو کسی کے بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا اختیار نہیں ہے. الزام ایک پر ہے اور بینک اکاؤنٹس پورے خاندان کے بلاک کر دیے گئے ہیں. حنا ربانی کھر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا اجلاس. حنا ربانی کھر نے کہا، اجلاس مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، سیکریٹری خارجہ اجلاس میں کیوں نہیں آئی؟ ہم نے ایجنڈا آپ کے کہنے پر رکھا، میٹنگ بھی آپ کے کہنے پر بلائی، ممبران اپنے حلقے چھوڑ کر آئے ہیں لیکن سیکریٹری خارجہ نہیں آئی. ہم 3 میٹنگز کو لیٹ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے. آئندہ سے سیکریٹری خارجہ موجود نہ ہوئی تو میٹنگ کو ختم کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اب تک 7 جنگیں رکوا چکے ہیں. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، پاکستان اور بھارت میں جوہری جنگ بھی شروع ہو سکتی تھی، میں نے مداخلت کر کے پاک بھارت جنگ رکوائی. That was the next level. That was going to be a nuclear war that nobody thought would even be possible. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You get 24 hours to settle it. OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کی سائیڈ لائنز پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات. پاکستان اور ترکیہ نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور غزہ میں فوری انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا. اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان ترکیہ سے تعلقات کو وسیع البنیاد شعبوں میں فروغ دینے کا خواہاں ہے. غازہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی افواج کی فائرنگ سے فلسطینی صحافی اور ماہر تعلیم حسن دوحان شہید ہو گئے. الجزیرہ کا کہنا ہے حسن دوحان اخبار
الحیات الجدیدہ کے نمائندے کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ 13 مئی کو بھی اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ حسن دوحان کی شہادت کے بعد غزہ میں ایک ہی دن میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ پیر کو النصر اسپتال پر حملے میں ڈیوٹی پر موجود 5 صحافیوں سمیت 21 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ ان میں الجزیرہ کا فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے النصر اسپتال پر حملے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ اوول میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا وہ اس حملے کے بارے میں بالکل نہیں جانتے لیکن اس پر خوش نہیں ہیں۔ This happened overnight today. I didn't know. Not happy about it. I don't want to see it. We have to end that whole nightmare. It's a nasty situation. Very nasty, horrible thing. جماعت اسلامی کراچی نے 31 اگست کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے حقوق مارچ کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کہتے ہیں 31 اگست کو سپہر 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کیا جائے گا۔ بارشوں کے بعد کراچی ڈوب گیا، ہر جانب تباہی ہے، ٹوٹی سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، کوئی شہر کی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو محفوظ ہو۔ نالوں میں صفائی نہیں ہو رہی تو اس کی ذمہ داری مرتضی وہاب صاحب کے ذمہ ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کہتے ہیں میئر کو خط لکھا کہ نالوں کی صفائی کے عمل شروع کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارشیں ہوں اور اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو۔ حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، سب بیان بازی کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ عباسی شہید اسپتال میں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، ہاؤس آفیسرز پچھلے کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی۔ اس پورے حالات کے اندر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ 31 اگست 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کریں گے، پورے کراچی کے لوگوں کو جمع کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ایم کیو ایم کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کہا بارشوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، مشکلات میں گھرے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کریں، عوام کے ساتھ رہیں، داد رسی کریں اور مشکل وقت میں سہارا بنیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی نئی کنٹری ڈائریکٹر مس بولورما کی وفد کی ہمراہ ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا حکومت ریونیو اور سروس ڈیلیوری کی مضبوطی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نئے ٹیکس ریونیو کی شرح نمو پر بھرپور توجہ اور غیر ترقیاتی بجٹ کو کنٹرول کر رہی ہے۔ سندھ ریونیو بورڈ کو ایک بہترین ٹیکس کلیکشن ادارہ بنایا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پارک روڈ پر واقع سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ، ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا معائنہ کیا، نرسری کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل نرسری بنائی جا رہی ہے، نرسری شہریوں کی ہارٹیکلچر ضرورتیں پوری کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ محسن فلاور نقوی نے کہا شاپ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنائیں گے۔ فرانس میں ہیلی کاپٹر تالاب میں گر کر تباہ ہو گیا، عینی شاہد نے منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ حادثہ فرانس کے شہر روسپوڈن میں پیش آیا۔ واقعہ آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران پانی بھرنے کی کوشش کے دوران پیش آیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے تنسازوں کی وطن واپسی۔ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 5 گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔ جناح ایئرپورٹ کراچی پہنچنے پر تنسازوں کا شاندار استقبال کیا گیا، ہار پہنائے، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں 16 برس کے ریو نے ڈیبیو پر شاندار گول سکور کر کے لیورپول کو کامیابی دلائی۔ لیورپول نے نیو کاسل کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ لیورپول نے پہلے 2 گول داغ کر میچ پر گرفت مضبوط کی، لیکن نیو کاسل نے جوابی وار کر کے میچ 2-2 گول سے برابر کر دیا۔ اضافی وقت میں ریو نے میچ کا فیصلہ کن گول کر کے لیورپول کو جتا دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔